اللہ علیکم اللہ میری اور آپ کی تمام عبادات اور وسائل کو قبول۔ دو پیغام عید کے روز میں آپ کے سامنے رکھنے ہیں، ایک انفرادی اور دوسرا اجتماعی۔ انفرادی پیغام تو یہ ہے کہ قیامت کا دن بہت ہولناک ہے۔ بالکل کوئی آدمی اپنے ذہن میں یہ نہ سمجھے بھی اس دن میں کوئی نہ خدا کو چکر دے کے، دھوکہ دے کے، کسی کو سفارشی بنا کے یہاں سے گزر جاؤں گا، یہ کسی کے ذہن میں بھی نہیں آنا چاہیے۔ خیال بھی جس نے کیا نا کہ میں اس طرح کا کام کر لوں گا، وہ اپنا سوچ لے کہ اس جیسا بد عقیدہ آدمی اس وقت کوئی نہیں دنیا کے اندر۔ قیامت ایسی ہے ابھی 50,000 سال اللہ کا غضب ہوگا، 50,000 سال کا وہ ایک دن ہونا ہے اور غضب ہوگا، اور اتنے غضب میں وہ ہوگا نا بھی اس دن کسی کو قریب نہیں اسے آنے دینا۔ صفن صفا لائنیں بنا کے سب کھڑے ہوئے ہوں گے اور ایک ایک سے فرمایا میں بلا بلا کے حساب لوں گا بھی عمر کہاں گزار دی، پیسہ آیا تھا کہاں گیا، جوانی آئی تھی کہاں گئی، پیسہ تم نے کس جگہ سے کما۔ 5 سوال ایسے کریں گے اللہ پاک بھی ابن آدم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی قدم بھی اٹھانے نہیں دے گا، یعنی ایک وزن اس طرف ڈال لیتا ہے نا بندہ کچھ دیر کے لیے، فرمایا وزن بھی ڈالنے نہیں دے گا کہ سیدھا ہو کے کھڑا ہو، اور مجھے ان سوالوں کے جواب چاہیے۔ اس لیے عزیزو اللہ نے اس دن کی سختی سے ہم سب کو بچانے کے لیے ہمیں رمضان شریف عطا فرمایا میں اس لیے رمضان تم کو دے رہا ہوں کہ اس دن کی سختیاں جو میں نے کفار پر بھی کرنی ہے اور مومنین پر بھی کرنی ہے، اور اتنی سختی ہونی کہ آپ دیکھیں بھی سوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کل دنیا سمیت تمام انبیاء کے نفسی نفسی کی پکارے، ہائے آج میری جان بچ جائے، ہائے میری جان آج بچ جائے۔ نبی علیہ السلام کے علاوہ کل، نہ ابراہیم علیہ السلام جیسا اولو العزم پیغمبر، نہ آدم جیسا ہمارا باپ، نہ عیسیٰ جیسا روح القدس جس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا، نہ موسیٰ جیسا باشریعت نبی، کوئی کھڑا، سب نفسی نفسی کی پکاریں حشر میں چل رہی ہونی اور اللہ کے غضب سے پناہ مانگ رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک میں ہوں گا جو اس وقت امتی امتی کی پکارے لگائے گا بھی اللہ میری امت کو بچا لے، آج میری امت کو بچا لے۔ نبی علیہ السلام کی وجہ سے یہ رمضان شریف ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور یہ رمضان شریف اللہ تعالیٰ نے صرف اس لیے کہ میں اس دن جو کفار اور مشرکین ہیں ان سے میں نپٹوں، ان کے لیے یہ ہولناکی رکھی ہے۔ لیکن اگر میرے مومن جو مجھ پر میرے نبی کی امت ماننے والے ان پر میں سختی نہ کروں، خود ہی رحمت نے بہانہ بنا کے ہمیں رمضان شریف عطا کر دیا۔ اور رمضان شریف کیا ہے؟ رمضان شریف ایک پوری زندگی کی پریکٹس ہے کہ جس کو اللہ پاک نے فرمایا کہ اس طرح زندگی گزارنی، رمضان کی طرح کی زندگی گزارنی ہے۔ کس طرح سے رمضان کی طرح؟ رمضان میں آپ کو حرام کھانے سے اور حرام کرنے سے منع کر دیا گیا، نہ آپ حرام کام کر سکتے ہیں اور نہ آپ حرام کھا سکتے ہیں، دونوں چیزوں سے۔ اور اتنی پابندی کروائی اللہ تعالیٰ نے بھی آپ دن کے وقت میں حلال کام بھی نہیں وہ کر سکتے، نہ بیوی کے قریب جا سکتے اور نہ آپ کوئی حلال کھانا ہی کھا سکتے۔ اس قدر پریکٹس پہ آ گیا اللہ بھی حلال بھی چھڑوانی پڑ گئی کہ ایک وقت میں تجھ پر ایسا بھی اگر مومن آ جائے کہ تجھے اپنے حلال کے لیے بھی کوئی غلط کام کرنا پڑ جائے تو حلال بھی اللہ کے لیے تو چھوڑ دے، پیچھے ہٹ جا، بھائی میں اللہ کے لیے یہ کام پیچھے چھوڑنا ہوں۔ تو اس لیے رمضان کی جو زندگی آپ نے گزارنی ہے رمضان کی، وہ بالکل رمضان کی طرح پریکٹس کروا دی۔ 1 مہینہ اپنے خوف سے شیطان کو ادھر بند کر دیا، نفس کو ادھر بند کر دیا۔ نفس کو کس طرح بند کرتا ہے؟ منہ کا راستہ بند اور شرمگاہ بند، 2 چیزیں نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے کوئی آدمی ضمانت دے جائے منہ کی اور شرمگاہ کی، حضور نے فرمایا میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس طرح سے نفس کا راستہ روک دیا، ادھر شیطانوں کو جکڑ کے رکھ دیا، کہا چل مومن پریکٹس کر۔ جس طرح جم جا کے آپ پریکٹس کرتے ہیں اور اپنے جسم کو مضبوط کر لیتے ہیں، اسی طرح آپ کے ارادے مضبوط کرتا ہے، آپ کی عبادات مضبوط کرتا ہے۔ آپ کو تہجد کے وقت نفس کو کچلنا آ جاتا ہے، نیند توڑ کے آپ تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، دن کو خوب بھوک پیاس لگتی ہے لیکن آپ کہتے ہیں میرے اللہ نے مجھے روک دیا۔ فرمایا پوری زندگی تو نے اس طرح آپ گزارنی، 1 مہینہ میں نے پریکٹس کر دی ہے، 11 مہینے تو نے خود سیلف پریکٹس کر کے مجھے دکھانی، یہ میں نے تیرے ساتھ تعاون کیا ہے۔ اب میں نے تیرا 1 مہینے کے اندر میں نے تیرا نفس پاک کر دیا، عید کا بھی اسی لیے کہا ہے نفس تیرا پاک کر دیا، اب تو پہلی فطری پاکیزگی پر واپس لوٹ آیا، تجھے مغفرت کر دی۔ 3 چیزیں دی، قیام، سیام اور اس کے بعد لیلۃ القدر۔ فرمایا جو آدمی ان تینوں کی تلاش میں ایمان اور احتساب کے ساتھ رات کو کھڑا رہا، روزے رکھے اور قیام کیا اور لیلۃ القدر تلاش کی، ان کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔
اب اللہ نے آپ کو بالکل ریفریش کر دیا ہوا، کوئی آپ کے ذمے ایک بھی گناہ باقی نہیں بچ گیا۔ یہ اللہ کی رحمت میں بھرپور امید رکھیں کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جن کو اللہ تعالیٰ نے رات بخش دیا تھا۔ فیصلہ ہو گیا کہ یکم شوال کا رات چڑھنے سے پہلے سب مسلمان جتنے بھی جنہوں نے یہ کام کیے سب کو مغفرت کر دی جائے، کوئی بندہ میری رحمت سے محروم نہ رہ جائے، اور بندے ریفریش کر کے رینیو کر کے سارے کے سارے دوبارہ اگلے 11 مہینے کے لیے بھیج دیے جائیں بھی آئندہ 11 مہینے تم نے یہی پریکٹس جاری رکھنی۔ اور اینڈ پر آپ کو کیا دیا؟ عید کا روز۔ عید کیا کہتے ہیں؟ کسی چیز کا لوٹ آنا، آپ کی فطری پاکیزگی لوٹ آئی۔ جیسے آپ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے نا، اس طرح فطری طور پر آپ دوبارہ اپنی جگہ پر آ کر بالکل سوئی اپنی جگہ پہ واپس آ گئی ہے۔ اب آپ پاک صاف ہیں۔ عید کہتے ہیں کسی شے کے لوٹنے کو، اور اب آپ لوٹ کر اسی جگہ پر آ گئے ہیں کہ اب آپ پاک ہو گئے اور آئندہ آپ نے گناہ نہیں کرنے۔ اسی طرح زندگی جس بندے کی رمضان کی طرح گزری ہوگی، ایک رمضان یہ اور اس کے بعد عید ملی، جس بندے کی پوری زندگی رمضان کی طرح گزر گئی، فرمایا روزے حشر میں اس کے لیے روزے عید بنا دوں گا۔ روزے حشر اس کے لیے روزے عید بنا دوں گا، خوشی سے ہوں گے۔ فرمایا تو اس دن دیکھے گا وجوہ مصطفی، کچھ چہرے ہوں گے جو چمک رہے ہوں، ضاحکۃ و مبشرہ، ہنس رہے ہوں گے، فی سرر متقع، ٹیک لگا کر جام پی رہے ہوں گے، تو اس دن دیکھے گا۔ اور حشر کے دن کا بھی اللہ نے صاف فرما دیا، میں مومنین ہوئے نا جو، سب کو حشر والے دن الگ پروٹوکول دیا جائے گا، عرش کے سائے تلے کھڑے کر دیے جائیں گے۔ کفار اور مشرکین بھاگتے پھریں گے گناہگار، لیکن ان کو دودھ پانی سیوا ہو رہی ہوگی عرش کے سائے کے تلے، آپ الگ ہوں گے، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ حشر کی دن کی سختیاں بھی ختم کر دے گا۔ فرمایا اس کے لیے حشر کا دن اور بعد کی زندگی سب عید، اس دن عید مبارک ہوگی جس دن پھر ملیں گے رسول اللہ سے، جس دن جا کے ہم ملیں گے جنت میں، اس دن اصل عید ہونی۔ تو یہ تو آپ کو ہے کہ اب آپ نے اس پریکٹس کو توڑنا نہیں، بڑا سنبھال کے رکھنا ہے، انشاءاللہ کر کے ارادے پختہ کر لیں۔ یہ آپ کو یہ میں نے ایک انفرادی پیغام، اب آگے آپ کا اشتہار دیا، کچھ کو مار دیا۔ یہ کیسی عید آئی ہماری، ہم پہ یا الہی یہ کون سا طوفان تو نے ہمارے سامنے کھڑا کر دیا۔ کفار ہم پر باہر سے رحم نہیں کرتے، اور ظالمت پوری دنیا کے اندر آپ جیسی مظلوم قوم کوئی نہیں، اور بے حیا قوم بھی کوئی نہیں، جو 14 صدیوں سے جوتے کھا رہی ہے، نبی کی خلافت دوبارہ قائم نہیں کی۔ عمر کو کہاں سے لاؤں جس سے بیت المقدس کے اندر ڈرتے تھے کھڑے ہوتے کفار اس زمانے سے، ڈھونڈے اپنے درمیان میں کہ عمر کہاں چلا گیا۔ ہائے عمر، تو ہوتا اس وقت اسلام کو ویسے ہی قائم دائم کر کے دکھاتا جس طرح کہ تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر کے دکھایا۔ اور آج یہ جو ہمارے ساتھ فلسطین میں ہو رہا ہے، اور ہر عید پر ہمارے ساتھ یہی کرتے ہیں، تحفہ دیتے مسلمانوں کو، اور مسلمانوں کو ہر عید پر بیت المقدس کے اندر ذلیل کرتے، رسوا کرتے، ان کے اوپر راکٹوں کے ساتھ بم مارتے۔ اور دیکھیں وہ مووی جا کر کے، بھی کھڑی بلڈنگیں ہیں 20-25 منزلہ، ایک راکٹ مارا 25 منزلہ بلڈنگ کی ساری، اور سب مسلمان اس کے اندر مار دیے گئے۔ یہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، اور حکمران آپ کے پاس ہے کیا؟ ہم مذمت کرتے ہیں جی، ایٹم بم رکھا ہوا ہے اور مذمت کر رہے ہیں۔ 193 ملکوں کے اندر 11 کے پاس ایٹم بم ہے۔ ٹیکنالوجی اور سائنس کی آپ کے پاس کوئی کمی نہیں، بہت ٹیکنالوجی اور سائنس ہے، دولت اندی ہے آپ کے پاس۔ جا کے شہزادوں کے پاس دیکھیں، وہ آپ کو فطرانے کے طور پر وہ پیسے دیتے ہیں جن سے آپ کا بجٹ چلتا ہے، اتنا فطرانہ ان کا اکٹھا ہوتا ہے۔ پیسے کی کمی کوئی نہیں، دولت کی کمی کوئی نہیں، ٹیکنالوجی کی کمی کوئی نہیں۔ کمی پھر کس شے کی؟ یا اللہ، اللہ نے فرمایا کمی محمد سے پیار کرنے کی رہ گئی، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، تقدیر تو بنا سکتا تھا، ایمان کی کمی ہمارے اندر رہ گئی۔ ہم یہاں عیدیں منائیں گے، کھانے کھائیں گے، چکن پکیں گے، ادھر وہ بیچارے اپنے بچوں کے گوشت اور لوتھڑے اٹھاتے پھریں گے۔ آپ یہ دیکھیں یہ کیسی بے حسی ہے۔ یہ بے حسی صرف اس وجہ سے ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم کا کوئی اہتمام نہیں کیا۔ ڈاکٹر بنائے، انجینئر بنائے، سب کچھ بنائے آپ نے، نبی کی حمایت کے لیے، دین کی عظمت کے لیے وہ بچے نہیں بنائے جو عالم بن کر ملکوں گھوم جاتے اور لوگوں کو بیدار کرتے۔ وہ مولوی آپ نے بنوائے جن مولویوں نے دالیں پی اور حلوے کھا کے آپ کی عیدیں بھی خراب کرتے ہیں، آپ کی شبراتیں بھی، اور حکومتوں کے ایجنٹ بن جاتے ہیں، اور جا کر کے جو وہ حکومتیں کہتی ہیں وہ آپ پر وہ مسلط کر دیتے ہیں اسلام کے نام پر۔ یہ اصل المیہ ہے آپ کا۔ آپ کے اندر سے وہ جہادی روح کھینچ لی، وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد کے اس کے بدن سے نکال دو۔ انگریز کو اس زمانے میں علامہ اقبال نے کہا انگریز کا پلان ہے، اس سے سوچا یہ بھوکے ننگے مسلمان ہم نے ان پر قبضہ کر لیا، ان افغانیوں کا، یہ کیوں نہیں باز آتے اپنے دین سے؟ انہوں نے کہا وجہ صرف ایک، ان کے اندر روح محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ نبی سے وہ کرتے ہیں،
یہ پیار کرتے ہیں، بھوک برداشت کر جائیں گے، مر جائیں گے، پر اپنے دلوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں، وہ آپ کے اندر سے صرف روح محمدی نکالنا چاہتے ہیں۔ ان کو پتا ہے یہ جسم کسی کام کے نہیں، ان کے اندر ایک روح پھرتی ہے جس کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کٹ سکتے ہیں، بچے مروا سکتے ہیں، یہ بھوکے ہجرتیں کر کے وطن چھوڑائے، برے صغیر کے وقت اپنی ساری جائیدادیں چھوڑائے، بیٹیوں کو قربان کر دیا، ماں کو قربان کر دیا، عزتیں پمال کر آئے، پر محمد کے نام پر اس وطن کے اندر آئے۔ اور آج محمد کے وطن، اسی وطن کے اندر محمد کو کہیں پناہ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایٹم بم ہمارے پاس موجود ہیں لیکن کوئی ہم سے ڈرتا نہیں۔ کیوں نہیں ڈرتا؟ آپ کے پاس کوئی ہتھیار ہو اور کوئی بندہ آپ کے گھر ڈاکہ مارنے کے لیے، وہ سوچتا نہیں بھی یار میں اس گھر میں گیا، یہ بندہ مجھے آگے سے ہتھیار سے قتل کر دے گا، وہ ڈرے گا۔ لیکن ہمارے پاس ہتھیار ہے، وہ ڈرتے کیوں نہیں ہم سے؟ ان کو پتا ہے کہ یہ دنیا پرست ہو چکے ہیں اور یہ صرف دنیا چاہتے ہیں، عیاشیاں چاہتے ہیں، کھائیں پئیں موجیں کریں، بس رات کو آدھی رات کو بھی عید کا اعلان ہو جائے نا تو بازاروں میں بھاگ کھڑی ہوں ان کی عورتیں اور ان کے بچے، اور دنیا کما کے لائیں اور وہاں سے طرح طرح کے کپڑے اور خوشبوئیں لگا لگو کے تو ادھر مسجدوں کے اندر آ جائیں۔ انہوں نے آپ کے اندر کی روح تلاش کر لی بھی اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر نہیں، اب آپ کے اندر وہن آ گیا جس کا رسول اللہ نے کہا تھا مجھے ڈر ہے تمہارے اندر وہن آ جائے گا۔ پوچھا یا رسول اللہ وہن کس کو کہتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، کہ اندر تمہارے دنیا کی محبت آ جائے گی اور موت جہاد سے تم منہ موڑ لو گے۔ تم کہا مرنا ہی نہیں چاہتے ہم، آپ مرنا نہیں چاہتے، آپ کے گھر میں ویسے ہی میت ہو جائے نا 70-80 سال کی، اس کو رو رو کے آپ کا برا حال ہو جاتا ہے، جوان پتروں کو کہاں پیش کرنا۔ تو عزیزو یہ دن دو طرح سے ہے، ایک آئندہ کے لیے زندگی آپ کو انفرادی پیغام اور اجتماعی پیغام کے کچھ کرے، کوئی چارہ کریں، کوئی اپنے دلوں میں ڈھونڈیں، کوئی دین کے قریب آئے، کوئی بیوی بچوں کو مسجدوں سے وابستہ کریں، ٹی ویوں سے جان چھڑا کے، بازاروں سے جان چھڑا کے مسجدوں میں لائیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہی ہمیں دونوں طرح کے پیغاموں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اشف کل مریض، اللہم رد کل غریب، اللہم فک کل اسیر، اللہم اقض دین کل مدین، اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا الہی ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری نمازوں کو قبول فرما، ہماری تہجدوں کو قبول فرما، ہمارے صدقات کو قبول و منظور فرما، ہمارے قیام میں کیے پڑے ہوئے قرآن قبول فرما، تلاوتیں قبول فرما، ترجمے قبول فرما۔ یا الہی ہماری تسبیحات قبول فرما، ہماری مغفرت کی دعائیں قبول فرما، ہماری حاجات پوری فرما، ہمیں مشکلات سے نجات عطا فرما، ہمیں انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنے اوپر دین کو غالب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی آج عید کا دن ہے، ہر چھوٹے کو اس کا بڑا عیدی دیتا ہے، تو بڑا ہم چھوٹے، ہمیں مغفرت کی عید عطا فرما، معافی کی عید عطا فرما، فضل کی عید عطا فرما، کرم کی عید عطا فرما، رحم کی عید عطا فرما، ودودیت کی عید عطا فرما، مغفوریت کی عید عطا فرما۔ یا اللہ ہم تجھ سے رحم کے خواستگار ہیں، ہم پہ رحم کی بھیک عطا فرما۔ یا اللہ رحمت کی بارشیں برسا، اللہ ہمیں شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ آج کے دن کے ہم جو عہد کرتے ہیں کہ آئندہ تیری شریعت پر عمل کریں گے، اس میں ہماری مدد فرما، اپنی عبادت کرنے میں ہماری مدد فرما، اپنا شکر ادا کرنے میں ہماری مدد فرما، اپنی عبادات کرنے میں ہماری مدد فرما، ہماری نمازوں کو کبھی قضا نہ ہونے دینا۔ یا اللہ ہمارے قرآن کو اب ہم نے تعلق اس کے ساتھ جوڑا ہے، اس کو جوڑے رکھنا۔ یا اللہ ہمیں روزانہ کو تلاوت کلام پاک کرنے کی توفیق عطا فرما، بچوں کو دینی تعلیم دینے کی توفیق عطا فرما، اہل خانہ کو دینی تعلیم دینے کی عطا فرما، عورتوں کی بے حیائی سے نجات عطا فرما، عورتوں کی بے شرمی سے ہمیں معاف فرما، مردوں کے اندر غیرت مند بچے اللہ ان کو عطا فرما۔
غیرت مند بچے ہمیں عطا فرما، دیندار بچے ہمیں عطا فرما، اللہ دیندار نسلیں عطا فرما، روز حشر پیارے پیغمبر کے جھنڈے تھلے ہمیں کھڑا کر ہونے کی توفیق عطا فرما، جام کوثر سرکار کے ہاتھ سے لینے کی توفیق عطا فرما، حضور کی شفاعت کبریٰ اور صغریٰ نصیب فرما، حضور کی شفاعت کبریٰ اور صغریٰ نصیب فرما، یا اللہ مرتے وقت کلمہ شریف نصیب فرما، حسن خاتمہ عطا فرما، راحت سے جان نکلنے کی توفیق عطا فرما، حساب کے وقت معافی عطا فرما، حساب کے وقت آسانی عطا فرما، یا اللہ ہر بڑا چھوٹا گناہ معاف فرما، ہر چھپا ہوا اور اعلانیہ گناہ معاف فرما، یا اللہ وہ گناہ جن کو میں نیکیاں سمجھے بیٹھا ہوں ان کو معاف فرما، اللہ میری آنکھ کی چوریاں معاف فرما، یا اللہ میرے دل کے وسوسے معاف فرما، یا اللہ میرے دماغ کی خواہشات جو نفسانی ہیں ان کو معاف فرما، یا اللہ میرے دل کے اندر اٹھنے والے طرح طرح کے وہم جو ہیں ان سے دور فرما، اللہ اپنی ذات پر یقین عطا فرما، نبی علیہ السلام سے محبت عطا فرما، اللہ تیری ملاقات کو جی چاہتا ہم اپنے آپ سے ملاقات کرنے کی توفیق عطا فرما، تجھ سے ملنے کو جی چاہتا تجھ سے ملنے کی توفیق عطا فرما، اللہ تیرے چہرے کو دیدار کو ترس گئے خداوند عالم اب لذت الوجہ الی النظر ہمیں عطا فرما، یا اللہ نبی کی رفاقت عطا فرمانا، حضور کی مرافقت میں اٹھنے کی توفیق عطا فرمانا، حشر کی سختیوں سے بچا لینا، قبر کی سختیوں سے بچا لینا، عذاب قبر سے محفوظ کر لینا، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے مومنین بھائیوں کی مغفرت فرما، مومنات کی مغفرت فرما، مسلمین کی مغفرت فرما، مسلمات کی مغفرت فرما، چھوٹوں کی مغفرت فرما، بڑوں کی مغفرت فرما، یا اللہ زندوں کی مغفرت فرما، اللہ مردوں کی مغفرت فرما، اللہ روز حشر ہمیں ناکامیاں نہ دکھانا، اللہ ہمارا نامہ مال دائیں ہاتھ میں عطا فرمانا، اللہ حشر کی رسوائیوں سے معمون اور محفوظ فرمانا، اللہ دنیا کی رسوائیوں سے بھی معمون اور محفوظ فرمانا، دنیا کے نقصانوں سے بھی محفوظ فرمانا، آخرت کے نقصان سے بھی محفوظ فرمانا، یا اللہ یہاں بھی ہمیں اچھی اچھی نعمتیں عطا فرما، حشر میں بھی ہمیں اچھی اچھی نعمتیں عطا فرما، مرنے کے بعد بھی ہمیں اچھی اچھی نعمتیں عطا فرما، ایسا بنا دے کہ تجھ کو پسند آ جائیں، ایسا بنا دے جو تجھ کو پسند آ جائیں، ایسا بنا دے کہ رسول اللہ کے سامنے روز حشر شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، اللہ کے نبی کے ساتھ آنکھیں ملا سکیں، اللہ حضور کے چہرے کو ہم دیکھ سکیں، حضور ہم سے سوہ کر نہ فرمائیں، حضور ہمیں دور دور ہونے کا نہ فرمائیں، یا اللہ حضور ہمیں قریب کر کے اپنے پاس بٹھائیں، یا اللہ حشر کے دن حضور کی شفاعت نصیب فرمانا، حضور کی نیچی نیچی نظروں کی شرم و حیا عطا فرمانا، حضور علیہ السلام کی اٹھے ہوئے ہاتھوں کی حیا عطا فرمانا، نبی کے اٹھے ہوئے منہ سے نکلے ہوئے ہمارے شفاعت کے کلمے یا اللہ وہ نصیب فرمانا، اللہ جو دعائیں تھیں ہم نے تجھ کو اپنا غوث مانا، دستگیر مانا، اللہ داتا مانا، غریب نواز مانا، اللہ تو ہمارا واحد حاجت روا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، اے مشکل کشا ہمیں زندگی کے کربوں سے نجات عطا فرما، دکھوں سے نجات عطا فرما، مصیبتوں سے نجات عطا فرما، اے اللہ ہمیں گناہوں سے نجات عطا فرما، اے اللہ ہماری ڈپریشن سے نجات عطا فرما، فرسٹریشن سے نجات عطا فرما، ہماری نسلوں کو نیک بنا دے، صدقہ جاریہ بنا دے، ہمارے والدین کی بخشش فرما، ہماری دادیوں نانیوں کی بخشش فرما، ہمارے دادوں نانوں کی بخشش فرما، ہمارے کل مسلمین کی بخشش فرما، یا اللہ جہاں کہیں مصیبتوں میں گرفتار مسلمانوں کی مدد فرما، اسلام کی نصرت فرما، اسلام کی مدد فرما، دین محمدی کی نصرت فرما، دین محمدی کی مدد فرما، اللہ دین کو غلبہ عطا فرما، حضور علیہ السلام کا بول بالا فرما، حضور علیہ السلام کا جھنڈا لہرا، نبی علیہ السلام کے دین کو مشرق مغرب میں پہنچا، اتمام حجت فرما، نور کا اتمام فرما، اے اللہ تجھ سے مانگتے ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹا، اللہ خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، آخر کو تیرے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، اللہ امت کی نسبت ہونے کی لاج رکھ لے، ہمارے ساتھ رحمت والے معاملے فرما، شفقت والے معاملے فرما، ہماری قبروں کو منور فرمانا، یا اللہ وسعت والی قبریں بنانا، اللہ منکر نکیر کے سوال اس میں آسان فرما دینا، اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ عید مبارک۔